اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ 6 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، اپنی زندگی میں 6 چیزیں لے آئیں، وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ابرار کے لیے جنت ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کے اصول 5 گنو، 5 اصول ایمان کے: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب۔ یہ ایمان کے اصول 5 ہوئے، 5 اس کو 1 مانو۔ دوسرے ایتائے مال محبوب، آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیا۔ جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ایمان کے اصول 5 1۔ دوسرے ایتائے مال محبوب، آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ تیسرے نماز قائم کرنا۔ چوتھے زکات دینا۔ زکات الگ ہے، یہ فرض ہے، اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اس کے بعد ایفائے عہد۔ ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم نے والموفون بعہدہم کہہ کر کے تاجروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی ضمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، وہ کیا ہے؟ ایفائے وعدہ۔ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا۔ کریڈٹ کب بنتی ہے؟ جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے۔ مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے ہیں 6 مہینہ رگڑا رہے ہیں اس کو، بیچارہ جوتیاں گھس رہا ہے اور آپ پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، دوبارہ آپ کو مال دے گا وہ؟ بلکہ آپ کا فیم ہی خراب کر دے گا کہ اس کو مال نہیں دینا، وعدے کا پکا نہیں ہو۔ تو تجارت کے میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کریڈٹ بنانا ہے، تو قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے، ایفائے وعدہ کا پاس و لحاظ رکھو، تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک نکتہ عجیب بتاتا ہوں کہ ایفائے عہد سے پہلے جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں جملے فعلیہ آیا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جملے اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کبھی کبھی تو کافر اور مشرک بھی وعدے کا لحاظ کر لیتے ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر ایفائے وعدہ کا پاس کرو، والموفون بعہدہم، زندگی بھر۔ غیر مسلم بھی وہ بھی وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تمہارے اندر ایفائے وعدہ کا پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا جزو لا ينفک بن جائے۔ اور چھٹی چیز، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، خوشی اور غم، خوشحالی اور بدحالی، آسانی اور پریشانی، دونوں حالتوں میں صبر۔ اگر یہ 5 بلکہ 6 چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایمان کے اصول 5، ایتائے مال محبوب، اقامت صلاۃ، ایتائے زکات، ایفائے عہد، اور صبر علی الباسا، یعنی پریشانی کے اندر آدمی صبر کرے۔ یہ 6 چیزیں اگر آ گئیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں آ گیا۔ اور ابرار کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جنت کے اندر ابرار جائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے، اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو۔ آیت کریمہ دیکھو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ عجیب بات، کیا کہا گیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ ربط کیا ہے دونوں میں؟ بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت سے میں نے کمایا تھا دوسرا لے گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ
بہت ساری آفتیں جو اس کے اوپر آنے والی تھیں، جو اس کو ہلاک کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان تمام حادثات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا بڑی بڑی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے. کتنی بڑی بات کہی گئی دیکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ خود انسان کی ذاتی سلامتی کا ضامن. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت ساری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اس کے بعد حج کا بیان ہے. کہا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں. حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 دن. شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. حج 9 ہجری میں فرض ہوا. اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا. سن 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی اور اگلے سال سن 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ نے ادا فرمایا. کیا سمجھا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ صرف ایک. یہاں چاہے پڑوسی یا رشتہ دار پریشانی سے جوجھ رہا ہو، بھوکا مر رہا ہو، اس کی طرف آدمی نہیں دیکھے گا، بلکہ نفلی حج کرنے کے لیے ہر سال گھومنے پھرنے کے لیے مکہ مدینہ چلا جاتا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، آپ نے وہ فرض حج ادا کر لیا. اب نفلی حج آپ ادا کریں، اس کی اجازت ہے، لیکن بھائی پاس پڑوس اور رشتہ دار اور اقربا کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ پریشان حال تو نہیں ہے. نبی نے ایک حج کیا ہے زندگی میں، اور کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4. یاد رکھو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں. عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ آدمی نے کیا تو دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. ثواب ہے عمرے کا. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور حج والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول، حج مبرور، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے. رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بمبئی میں یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں، حیدرآباد سے جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں آپ نے میقات کے اوپر احرام باندھ لیا، یا یہیں سے باندھ لیا آپ نے. اب آپ جائیں گے، پہلے عمرہ کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ عمرہ. کیسے کریں گے؟ جاتے ہی. ارے مولوی بھی پریشان ہو جاتا، پہلے کیا کرنا. اب دیکھیے، میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے، لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑی. میرے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے. بتائیے. تو مناسک سیکھ کر جائیے. آپ یہاں سے پہنچے، آپ احرام تو یہیں سے بات کر کے گئے. جاتے ہی آپ وضو بنائیں. وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے. وہاں پہنچتے ہی وضو کریں. وضو کرنے کے بعد اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. وضو بنایا آپ نے، آپ کو طواف کرنا. کیسے کریں گے طواف؟ آپ حجر اسود کے پاس جائیں، بوسہ دیں. آپ بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لیں، اور وہیں سے چکر شروع کریں. طواف، پہلا چکر، دوسرا چکر.